الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. اور نشانی ان کے لیے رات ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو. فإذا هم مظلمون، بس اچانک ہی وہ دوبارہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نشانی زمین کا ذکر کیا، بارش کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ زمین سے دانے، سبزیاں، فصلیں، پھل، باغات اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. انسان زمین میں بیج بوتا ہے، گٹھلیاں بوتا ہے پھلوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں سے نتائج دیتے ہیں. اللہ ایسی فصلیں، ایسے باغات پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی کارگزاری نہیں ہے، وہ سراسر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی جو کارگزاری ہے، اللہ تعالیٰ جو بالکل ظاہری سی ہوتی ہے، اللہ اس میں برکت ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ فصلیں اور باغات پیدا کرتے ہیں. دونوں تفسیریں ہیں، کل میں نے ذکر کی تھی. لوگوں کو شکر کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک ہے جس نے جس طرح انسانوں میں نر اور مادہ کا تصور بنایا ہے، یہی تصور وہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی، حشرات الارض میں بھی اور نباتات میں بھی ہے. جو زمین اگاتی ہے اس میں بھی نر اور مادہ کا تصور ہے. لوگوں میں بھی نر اور مادہ کا تصور ہے، جوڑے ہیں. دنیا اور دنیا کے ساتھ آخرت، یہ بھی جوڑا ہے. زمین کے ساتھ آسمان، یہ بھی جوڑا ہے. دن اور رات، یہ بھی جوڑے ہیں. ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے کا تصور رکھا ہے، چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں، چاہے وہ جاندار چیزوں میں بھی ایک تو انسانوں، جانوروں، حشرات الارض کی زندگی ہے، اور ایک زندگی نباتات کی ہے. تو ان تمام جانداروں میں بھی زوج کا تصور موجود ہے، جوڑوں کا تصور موجود ہے. اور بے جان چیزوں میں بھی، ایسی چیزوں میں بھی جن کو ہم جانتے نہیں، ان میں بھی موجود ہے. صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اکیلا ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ اس کے جوڑے جوڑے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی بہت بڑی شان ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس نشانی کا ذکر سبحان کہہ کر فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مزید نشانی بیان فرما رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور نشانی ان کے لیے رات. رات ایک بہت بڑی نشانی. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس سے کھینچ نکالتے ہیں دن کو. تو دن اور رات دونوں جو ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی. نسلخ کھینچ نکالنے کو کہتے ہیں. جانور کو ذبح کر کے اگر اس کی کھال اتاری جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دن اور رات اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جو بڑی بڑی نشانیاں، جس کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں کہتے ہیں، ان میں 7 نشانیاں بہت بڑی بڑی ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ میں کل میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ رکھی تھی. تو ان میں
پانی کا ذکر ہے، اس میں زمین کا ذکر ہے، مردہ زمین کو کس طرح اللہ زندہ کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، اس میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس میں پھر رات اور دن اور رات اور دن کے آنے جانے کا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو لوگوں کے لیے نشانی رات، ہم کھینچ نکالتے ہیں اس سے دن، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر اچانک یہ لوگ دوبارہ رات میں داخل ہو جاتے ہیں، دوبارہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو رات دن اور پھر رات، تو رات کے بعد دن، دن کے بعد دوبارہ رات، یہ ایک لگا بندہ سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے، رات کے بعد رات آ جائے، نہیں، رات کے بعد دن ہوگا، دن کے بعد رات ہوگی۔ جی کیا سوال ہے آپ کو؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے رات کافی زیادہ لمبی رہتی ہے اور کافی دن بھی لمبے رہ جاتے ہیں ان میں، جیسے رات کو بھی دن ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ بھی کہیں گے کہ نشانی ہے ایکسیپشنل کیسز کیا کہ؟ اصل میں وہ ایکسیپشنل کیسز بھی نہیں ہے، وہ بھی رات اور دن ہی ہے، اس میں رات کا دورانیہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی رات اور دن کا تصور۔ اصل میں دیکھیے نا، جو رات اور دن ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، ان میں نشانی ایک انداز کی نہیں ہے، اس میں کئی انداز کی نشانی ہے۔ ایک نشانی رات اور دن میں یہ ہے کہ رات کے بعد رات نہیں آتی، رات کے بعد دن نہیں آتا ہے، اور دن کے بعد دوبارہ رات آتی ہے، یہ نہیں ہوتا رات ہی رہے مسلسل دن ہی رہے مسلسل، ایسا نہیں ہوتا، ایک لگا بندہ سلسلہ ہے رات، اور یاد رکھیے پہلے رات ہے پھر دن ہے۔ اسلام میں آپ دیکھیے پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے، اور اس لیے اکثر جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں جب دن اور رات کی بات ہو تو پہلے رات کا ذکر ہوتا ہے، پھر دن کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں بھی پہلے رات کا ذکر ہے۔ تو رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے دن اور رات کو، تو اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل حرکت میں ہے۔ جس طرح سورج اور چاند مسلسل حرکت میں ہیں اور ایک ان کا لگا بندہ سلسلہ ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں، سائنسدان تو کہتے ہیں ارب اربوں سال سے سورج جو ہے وہ 9 ارب سال پہلے شاید، کتنا وہ زمانہ بیان کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ تو جس طرح سورج اور چاند کا ایک نظام ہے اور یہ اپنے نظام سے بالکل بھی ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور ایک لگا بندہ سلسلہ ہے روزانہ، یہی معاملہ دن اور رات کا ہے، ان کا بھی ایک لگا بندہ سلسلہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تو ایک تو ان کے اندر اللہ کی بڑی قدرت یہ ہے، رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ نہیں ہوتا کہ رات کے بعد رات آئے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اللہ نے باقاعدہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ رات ہی بنا دے مستقل اور دن آئی نہ، تو کون ہے معبود اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی لائے گا، یعنی دن لائے گا؟ افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ دن کو ہمیشہ بنا دے، ہمیشہ دن ہی رہے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم سکون اختیار کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ تو ایک تو نشانی کی صورت یہ ہے۔ دوسری نشانی کی صورت یہ ہے کہ دن اور رات ان کا ایک وقت برابر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات، 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات بھی ہوتی ہے، ایسے بھی مہینے آتے ہیں اور ایسے بھی ایام آتے ہیں جن میں برابر برابر رات اور دن ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ رات کو دن میں داخل کرنے کا اور دن کو رات میں داخل کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اصل میں آپ سمجھیے کہ 12 گھنٹے کے دن، 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، تو اب اگر آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں
آج کل لاہور میں ہمارے ہاں دن کتنے گھنٹے کا ہے؟ ہاں جی، سورج جو ہے وہ کب طلوع ہوتا ہے آج کل؟ 12 گھنٹے کا ہے۔ آج کل آپ سمجھیے کہ تقریباً 6:15 بجے تقریباً جو ہے نا وہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور تقریباً 6:10 پہ ہمارے ہاں مغرب ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل 12 گھنٹے کا ہے۔ آج کل جو ہے یہ مارچ چل رہا ہے، لیکن اگر آپ جون میں چلے جائیں تو دن یہ 12 گھنٹے سے بڑھ کر کتنا ہو جائے گا؟ یہ 15-16 گھنٹے تک چلا جائے گا۔ یہ سورج جو ہے نا وہ 4 بجے، آپ سمجھے 4، 4:30، 4:45 بجے طلوع ہوگا، اور جا کر جو ہے نا وہ 7، 7:15 بجے جا کر شام ہوگی۔ تو یہ 12 گھنٹے اور 2، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے ہمارے ہاں، اور پھر سردیوں میں 15 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے۔ تو رات دن میں داخل ہوگی، دن رات میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے علاقے لینے انگلینڈ وغیرہ میں وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ دن 17، 17، 18، 19 گھنٹوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح رات جو ہے وہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہی سلسلہ وہ ناروے وغیرہ اور ان علاقوں میں وہ دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ رات بہت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ تو وہ رات ہوتی ہے رات، لیکن وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ دن ہی ہے۔ تو وہ تقریباً ہم کہتے ہیں 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے۔ وہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات نہیں ہوتا، اس میں بھی رات اور دن اور رات اور دن اور رات اور دن ہے۔ واضح ہے کہ نہیں؟ وہ دورانیہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے رات کا یا دن کا، وہ لگتا ہے ہمیں کہ دن آیا ہی نہیں، رات آئی نہیں، ورنہ اصل میں تو وہاں بھی رات اور دن ہے، وہاں بھی ایک لگا بندہ سلسلہ ہے۔ مخصوص علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں اور مشرق وسطیٰ وغیرہ علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً زیادہ تر 12، 10، 11، 12، 13، 14 گھنٹے کے رات دن ہوتے ہیں، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہی علاقے ہیں جو سائڈوں پہ ہو جاتے ہیں، قطب وغیرہ، قطبین وغیرہ پر، ایسی جگہوں پر کہ وہاں پھر یہ چیزیں، پھر دن زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، رات زیادہ چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، دن زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کہیں اتنی لمبی رات ہو جاتی ہے کہ وہ دن محسوس ہی نہیں ہوتا، کہیں اتنا لمبا دن ہو جاتا ہے کہ وہ رات محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو ہے اس میں بھی رات اور دن کا تصور موجود ہے۔ رات اور دن میں اللہ تعالیٰ جو اپنی بڑی قدرت بیان کرتے ہیں، وہ یکور اللیل علی النہاری و یکور النہار علی اللیل، اللہ لپیٹ لیتے ہیں رات کو دن پر، دن کو رات پر۔ اس سے بھی شاید یہی مراد ہے، رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا۔ اچھا، پھر رات اور دن میں جو ایک اللہ کی بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ایک دن اور رات الگ کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں ایک ظرف ہے، ایک جگہ ہے۔ روشنی آتی ہے تو دن ہو جاتا ہے، روشنی چلی جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں چیز ایک ہی، مثلا ایک کمرہ ہے، کمرے میں اگر لائٹ جلے، بلب چلے تو کمرہ روشن ہو جائے گا، اگر بلب بند ہو جائے تو کمرہ اس میں اندھیرا ہو جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دن اور رات کی یہ کیفیت ہے۔ کیا خیال ہے، دن اور رات کی یہ کیفیت ہے؟ یا دن اور رات باقاعدہ اللہ کی الگ مخلوق ہے؟ یعنی دن ایک الگ مخلوق ہے، رات ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی؟ کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہیں علماء کرام و عالمات؟ سر الگ الگ ہی ہیں دونوں۔ الگ الگ ہے سر، یہ دو الگ الگ مخلوق الگ ہے۔ ہیں، یا ایک جگہ ہے، ایک ایک دنیا ہے۔ سورج نکلے تو دن ہو گیا، سورج غروب ہوا تو رات ہو گئی۔ تو چیز ایک ہی ہے، روشنی سے دن ہو گیا، روشنی ختم ہوئی تو رات ہو گئی۔ کیا یہ کیفیت ہے، یا رات باقاعدہ ایک الگ اللہ کی مخلوق ہے، دن ایک الگ اللہ کی مخلوق ہے؟ یہ الگ الگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ مطلب اگر الگ الگ سر نہ ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین یہ تو نہ فرماتے ہیں والذی جعل لکم اللیل والنہار، ہاں، مطلب اس سے تو یہی مراد ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسرا سر جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ جی جی جی۔ سکون کے لیے ہے، اس میں ایک سکون ہے، اگر آپ دن میں ویسا سکون حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور جو دن میں ہمارا ایک روٹین چلتی ہے، یا جیسے ہماری نباتات وغیرہ اگتی ہیں، اس سے وہ چیزیں رات کو نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ ایک الگ قدرت ہے اللہ رب العالمین کی،
کہ جو سکون رات کو ملتا ہے وہ کبھی دن کو نہیں مل سکتا. اور یہ تو وہ کہتے ہیں سائنس، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ رات کی نیند اور دن کی نیند کبھی بھی رات کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتی. اور پھر رات کی نیند کا بھی فرق ہے، جو رات کے شروع حصے کی نیند ہے وہ رات کے آخری حصے کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتی. کہا جاتا ہے کہ آپ 12 بجے کے بعد سوئیں، 12 بجے سے پہلے 1 گھنٹہ سوئیں، 12 بجے کے بعد آپ 2 گھنٹے سوئیں تو برابر ہے. اور دن کے اندر آپ 4 گھنٹے سوئیں، وہ شاید رات کے پہلے حصے میں 1 گھنٹہ سونے کے برابر بھی نہ ہو. وہ اطمینان اور وہ سکون اور وہ جو نیند پوری ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کتنی عجیب قدرت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ نیند رات کے اندر، کہ انسان شدید تھکا ہوتا ہے لیکن جب آرام کرتا ہے تو انسان تازہ دم ہو جاتا ہے. جیسے اوور ہالنگ ہو گئی ہے کسی چیز کی، جیسے آپ گاڑی وغیرہ کی اور ان چیزوں کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، ایک نئی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کر کے انسان کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے. انسان شدید تھکا ہوتا ہے لیکن وہ تھکاوٹ کبھی بھی نیند کے بغیر دور نہیں ہو سکتی. یہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک انسان کے میں ذرا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہوں تو گھنٹہ گپ شپ لگا لیتا ہوں، 6 گھنٹے گپ شپ لگا لیتا ہوں، 6 گھنٹے تفریح کر لیتا ہوں تو وہ میں دوبارہ تازہ دم ہو جاؤں گا. تازہ دم نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ تو ایک الگ الگ دن اور رات کی قدرت ہے. میں یہ ذکر کر رہا تھا دن اور رات اللہ تعالیٰ کے الگ مخلوق ہیں باقاعدہ. راشد صاحب جو بات کر رہے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اس سے بھی واضح طور پر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو، رات اور دن کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے رات کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا. رات الگ اللہ کی مخلوق ہے، دن الگ اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح سورج اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح دن اور رات اللہ کی الگ مخلوق ہے. جس طرح امجد صاحب نے کہا کہ یہ الگ آئیڈینٹی رکھتی ہیں دونوں مخلوقات، ان کے الگ پہچان ہے، ان کے الگ شناخت ہے. تو دن الگ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے باقاعدہ دن کو پیدا کیا ہے، اور رات اللہ کی الگ مخلوق ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دن الگ مخلوق ہے اور اگر ہم کہیں نہیں دن ایک الگ مخلوق نہیں ہے، رات الگ مخلوق نہیں ہے، یہ ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، روشنی ہوتی ہے تو دن ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے، دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی قدرت کو نہ ماننا اس میں وہ ہے، جب ہم کہیں کہ ایک ہی چیز ہے اور روشنی سے دن بن جاتا ہے اور رات نہیں روشنی نہ. ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہی. سورج کو بندہ کہ جی سورج چمکتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں رات اللہ کی الگ مخلوق ہے، دن اللہ کی الگ مخلوق ہے. دیکھیے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. یعنی جس طرح سورج اور چاند کے الگ ایک پہچان، ایک شناخت ہے، ایک الگ آئیڈینٹی ہے، اس طرح رات اور دن کی الگ آئیڈینٹی ہے باقاعدہ. یہ الگ مخلوق ہے باقاعدہ، ایک وجود رکھتی ہیں اپنا. اور اللہ نے یہ اللہ کی تخلیق ہے باقاعدہ. یہ نہیں ہے کہ یہ روشنی ہونے نہ ہونے کا نتیجہ ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت کریمہ سورہ یاسین کی، اب آپ دیکھیے کہ جس طرح اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ کے نکالتے ہیں. یہ کھینچ کر دن کو نکالنا، یہ ایسے جیسے دن ایک الگ آئیڈینٹی ہے، رات ایک الگ آئیڈینٹی ہے. اور پھر جب رات سے اللہ دن نکالتے ہیں پھر دوبارہ رات آ جاتی ہے، لوگ دوبارہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، دوبارہ رات آ جاتی ہے. تو یہ گویا کہ یہ الگ آئیڈینٹی ہے. ایک فرق میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. دن میں جو روشنی ہوتی ہے، یعنی سورج دن کو روشن کر رہا ہے کہ دن سورج کو ظاہر کر رہا ہے. سورج کے غروب ہونے سے رات آ جاتی ہے کہ رات آ کر سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. میرا سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی سورج کی وجہ سے دن ہو رہا ہے، اور سورج کی روشنی کو دن کہتے ہیں، یا باقاعدہ دن ہے جو سورج کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہی سوال رات کے حوالے سے کہ سورج کے غروب ہونے سے رات ہوتی ہے یا باقاعدہ سورج کی وجہ سے دن رات ہے. سورج کو ڈھانپتے، یا باقاعدہ رات سورج کو ڈھانپتی ہے. جی جی بتائیے. سر سورج
کی شعاؤں سے دن ہوتا ہوگا. یعنی میرا خیال ہے کہ دن دن کی ایک علامت سورج ہے. دن کی علامت سورج ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ سورج کی وجہ سے دن ہوتا ہے کہ دن کی وجہ سے سورج ظاہر ہوتا ہے؟ اور اس کی علامت سورج ہے. دن کی وجہ سے ہوتا ہے ظاہر. صرف دن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پہ دن تو ہوتا ہے، کی سورج وجہ سے نکلتا ہی نہیں ہے، سورج ٹھنڈ ظاہر بھی ہوتا لگتا ہے. ہاں جی، اصل میں یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سورج شمس دیکھیں، یعنی سورج کی وجہ سے دن ہے کہ دن کی وجہ سے سورج نظر آتا ہے ہمیں. سورج کے غروب ہونے سے رات آتی ہے کہ رات آنے سے سورج غائب ہوتا ہے. تو میں جو سمجھا ہوں قرآن کریم کی بعض آیات کا مطالعہ کر کے، سائنس کے طور پر میں بات نہیں کرتا، جو قرآن کریم کو پڑھ کے مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے واللہ عالم، کہ سورج کی وجہ سے دن نہیں ہوتا، سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے رات نہیں ہوتی. دن ہے جو سورج کو ظاہر کرتا ہے اور رات ہے جو سورج کو ڈھانپتی ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ رات اس طرح کر کے لپیٹتی ہے ہر چیز کو کہ سورج کی روشنی بھی لپٹ جاتی ہے. دن آتا ہے تو دن، وہ جو رات نے لپیٹا ہوتا ہے روشنی کو، تو دن اس روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے. وہ یہ کہ دن سورج کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ سورج دن کو ظاہر کرتا ہے. سورج کے غروب ہونے سے رات نہیں آتی، رات کے دن کو ڈھانپنے سے یا سورج کو ڈھانپنے سے روشنی ختم ہوتی ہے. کہ دیکھیے سورج شمس ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے چلے اس کے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی. یہ جو ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہا کی ضمیر، یہ جو آخر میں جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، سورج پہ. قسم ہے سورج کی اور روشنی اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے چلے اس کے. کس کے پیچھے چلے؟ ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ شمس کی طرف. سورج مونس ہے عربی زبان میں. والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے اس کو. کس کو روشن کر دے؟ سورج کو. تو یہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ سورج دن کو روشن کرتا ہے یا سورج کی وجہ سے دن ہوتا ہے یا دن کی وجہ سے سورج ظاہر ہوتا ہے؟ اس آیت کریمہ سے مجھے محسوس یہی ہوتا ہے کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کر دے تو دن گویا کہ سورج کو ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے اس کو. کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو. شمس کو. تو گویا کہ سورج کے غروب ہونے سے رات نہیں ہوتی، بلکہ رات ڈھانپ لیتی ہے سورج کو اور ہمیں سورج نظر نہیں آتا، ہم اس کو غروب ہونا کہہ دیتے ہیں. یہ باقاعدہ الگ آئیڈینٹیٹی ہیں، باقاعدہ الگ پہچان ہے، ان کی الگ شناخت ہے دن کی اور رات کی. یہ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں روشنی ڈالو تو دن، روشنی ختم کرو تو رات. ایک ہی چیز کو دن اور رات نہیں کہتے. دن ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی، رات الگ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. کہ دن لمبا ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، کہ دن لپیٹتا ہے رات کو، رات لپیٹتی ہے دن کو. دن داخل ہوتا ہے رات میں اور رات داخل ہوتی ہے دن میں. دن کے بعد دن نہیں آتا، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد رات نہیں آتی، رات کے بعد دن آتا ہے. اس میں دسیوں طرح کی اللہ کی نشانیاں بہت بڑی بڑی. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور نشانی ان کے لیے رات، ہم کھینچ نکالتے ہیں اس سے دن کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس اچانک وہ دوبارہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، دوبارہ رات ہو جاتی ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے، اپنے جائے قرار کے لیے. ایک بار تو اس سے یہ کیا گیا کہ سورج چل رہا ہے اپنے ایک قرار کے ساتھ، اپنے ایک لگے بندے تسلسل کے ساتھ. اور مراد یہ ہے کہ سورج کا آربٹ، سورج کا جو مدار ہے، سورج اپنے مدار کے مطابق چل رہا ہے. ایک مخصوص اس کا رستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اس رستے کے مطابق چل رہا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا.
دوسرا اس سے مراد لیا گیا کہ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے. مستقر سے مراد جہاں سورج جا کے ٹھہرتا ہے. تو سورج کہاں جا کے ٹھہرتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے مطابق سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے قرار پکڑتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. جی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر راوی ہیں، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی المسجد، مسجد میں، عند غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے وقت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتدری این تغرب الشمس، کیا تم جانتے ہو سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیے لوگ کائنات اور کائنات کی جو وسعتیں اور کائنات کی جو حقیقتیں ہیں، لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی ہمیں سائنس بتائے، ہمیں ہمارے تجربات بتائیں گے کہ ان کے بارے میں حقیقت کیا ہے. حالانکہ ایک مسلمان اگر کائنات اور کائنات کی مخلوق کے بارے میں اگر قرآن و حدیث میں کچھ ہے، ہمارے لیے اس پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے خالق ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے کوئی بات قرآن میں فرمائی ہے یا اللہ رب العالمین کی وحی سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو وہ ہمارے لیے اوتھینٹک ہے. اور جو بات سائنسدان کہتے ہیں، لوگ تجربے سے اپنی بات کہتے ہیں، اپنے مشاہدے سے بات کہتے ہیں، اس بات میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے سیدنا ابو ذر سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی صحابہ کرام کے لیے ایمان بالغیب، وحی پر، دین کے احکامات پر. تو حضرت ابو ذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر اس میں کوئی وحی کی بات موجود ہے ہمارے لیے تو وہ بات حجت ہوگی ہمارے لیے. قال، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، سورج جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے روزانہ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی سورج پورے دن چلتا رہتا ہے، جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے. وہ سجدہ کرتا ہے اور پھر وہ اجازت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اگلے دن غروب ہونے کی. اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اگلے دن غروب ہوتا ہے، اگر اللہ اگلے دن طلوع ہوتا ہے، اگلے دن طلوع ہونے کی وہ اجازت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اگلے دن طلوع ہوتا ہے، سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اگلے دن. ایک دن آئے گا جب وہ اللہ کے عرش کے نیچے جائے گا اور اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا. اگلے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جہاں سے تو آیا تو وہیں سے چلا جا، تو وہ اپنے مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا قرب قیامت. تو بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے اور اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے. تو ایک معنی یہ ہوا کہ سورج چل رہا ہے اپنے مدار کے مطابق. ایک معنی ہوا سورج چل رہا ہے اپنے وقت مقررہ کے لیے، یعنی روزانہ وہ جتنا اس نے سفر کرنا ہے وہ کرتا ہے اور پھر اپنے وقت مقررہ پہ وہ جا کے پہنچتا ہے اپنے جائے قرار پہ. اور وہ جائے قرار کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے. ہمیں وہ سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ ہمارا اس پہ ایمان ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. اور ایک تیسری تفسیر بعض مفسرین نے جو ذکر کی ہے وہ یہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج جاری و ساری ہے اپنے ایک جائے قرار کے لیے. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ سورج وہ حرکت میں ہے اور وہ چل رہا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی کارگزاری پیش کر رہا ہے، اور یہ ایک جائے قرار تک وہ یہ کام کرے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب سورج ختم ہو جائے گا، یعنی کہ روز قیامت، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ایک دن ہوگا کہ جب چاند کو گرہن لگ جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی سورج اور چاند اکٹھے نہیں ہوتے. سورج اور چاند اکٹھے ہونے سے مراد دن اور رات اکٹھے نہیں ہوتے. ایک وقت آئے گا جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر سورج تباہ و برباد ہو جائے گا. تو بعض مفسرین نے مستقر اللہ سے مراد یہ لیا ہے. بہرحال کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس اللہ رب العالمین کا جو بہت غالب ہے، بہت جاننے والے.
یعنی اللہ رب العالمین نے ایک اندازہ لگایا کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، سورج کو پیدا کرنے سے پہلے اندازہ لگایا، اور اللہ کا اندازہ، وہ اللہ کا اتنا زبردست علم ہے کہ وہ آج تک اللہ کے اس اندازے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشنز کے مطابق، اللہ کے اندازے کے مطابق سورج جاری و ساری ہے، اور اس میں ایک لمحہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور ایسے ہی معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ اندازہ ہے اس اللہ رب العالمین کا جو بہت غالب اور بہت جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کا ذکر کرتے ہیں، دن اور رات کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کی ان بڑی بڑی قدرتوں کا اور نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اکثر فرماتے ہیں کہ یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہاں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں بھی فرماتے ہیں۔ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں بھی جہاں سورج اور چاند کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند مسلسل حرکت میں ہیں، اور ان کا ایک لگا بندہ سلسلہ ہے دن اور رات کی طرح، اور اس میں ایک سیکنڈ کا بھی اس میں وقفہ نہیں آتا، فرق نہیں آتا، تو یہ اندازہ ہے اس اللہ رب العالمین کے جو بہت غالب ہیں اور بہت جاننے والے ہیں۔ اور اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی کتنے ہزار سال پہلے اللہ نے اندازہ لگایا۔ اللہ کو تو ازل سے پتہ تھا، اور اللہ کا اندازہ کتنا کمال درجے کا ہے کہ اللہ کے اندازے کے مطابق ہی یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کو ہم نے مقرر کی اس کی منزلیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، حتیٰ کہ وہ لوٹ آتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح۔ پیچھے سورج کا ذکر کیا، پھر اب چاند کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ چاند کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور چاند کے اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ چاند چلتا ہے، اور چاند کی منزلیں ہیں 28 منزلیں ہیں، 29ویں منزل میں پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، تو چاند کی منزلیں۔ اور پھر جب نئے مہینے کا چاند نکلتا ہے تو وہ چاند بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چاند لوٹ آتا ہے دوبارہ پرانی ٹہنی کی طرح۔ پرانی ٹہنی کی طرح سے کیا مراد ہے؟ عرجون ٹہنی اور قدیم پرانی۔ پرانی ٹہنی وہ خشک ہو کر، وہ ٹہنی سیدھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خشک ہو جائے تو وہ بل کھا جاتی ہے۔ تو چاند گویا کہ پرانی ٹہنی کی طرح وہ بل کھایا ہوا وہ چاند، پہلی رات کا جو چاند ہے، ایک ٹہنی کی طرح نظر آتا ہے گولائی میں۔ سیدھی ٹہنی پرانی ہو کر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو چاند بھی پہلی رات کو اسی طرح ہوتا ہے، پھر چاند بڑا ہوتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ چاند 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ پہلی رات کے چاند کی طرح پرانی ٹہنی کی طرح لوٹ آتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ پا لے چاند کو، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کو یہ لائق ہے کہ وہ دن سے سبقت لے جائے۔ سورج چاند کو نہیں پا سکتا، سورج چاند کو نہیں پا سکتا سے مراد یعنی سورج نکلتا ہے، پھر اس کے بعد چاند نکلتا ہے، اب اس کے بعد دوبارہ اب سورج نکلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ چاند کے بعد دوبارہ چاند نکلے، سورج کے بعد دوبارہ سورج نکلے، سورج نکلے غروب ہو، پھر دوبارہ سورج طلوع ہو جائے، چاند نکلنے سے پہلے نہیں۔ سورج نکلے گا، طلوع ہوگا، غروب ہوگا، چاند طلوع ہوگا، غروب ہوگا۔ ہاں، سورج کے طلوع غروب ہونے کے اوقات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، چاند کے طلوع غروب ہونے کے اوقات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں چاند اور سورج اکٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں
وہ مغرب سے پہلے ہی وہ طلوع ہو جاتا ہے چاند، وہ ہمیں سورج کے ساتھ کئی دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ ہمیں صبح سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے، 14ویں کے چاند وہ ابھی جو ہے وہ ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا۔ یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ سورج کے بعد دوبارہ سورج نہیں آئے گا، چاند کے بعد دوبارہ چاند نہیں آئے گا، سورج کے بعد سورج، چاند، چاند کے بعد سورج، جس طرح رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو پالے، اور رات کے لائق نہیں کہ وہ دن سے سبقت لے جائے۔ اچھا، رات تو دن سے سبقت ہی لے جاتی ہے، یہاں کیا مراد ہے رات کے لائق نہیں کہ وہ دن سے سبقت لے جائے؟ حالانکہ رات تو دن سے پہلے ہوتی ہے، جیسے بھی میں نے کچھ سے پہلے ذکر کیا تھا، پہلے رات ہوتی پھر دن ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی پہلے رات ہوتی ہے، رمضان کے پھر دن ہوتا ہے۔ شوال میں بھی پہلے چاند رات آتی ہے، وہ جو رمضان نہیں ہوتی، وہ شوال کی رات ہوتی ہے، اور پھر عید کا دن ہوتا ہے۔ تو رات تو پہلے ہوتی ہے، تو یہاں رات دن سے سبقت نہیں لے جاتی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رات کے بعد اب دن آنا ہے، اگرچہ رات پہلے ہے پھر دن ہے، یہاں رات دن سے سبقت نہیں لے جاتی، اس سے مراد ہے رات کے بعد دن آنا ہے، رات کے بعد دوبارہ رات نہیں آنی، یہ مراد ہے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، یعنی تمام اجرام فلکی، وہ سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، تو سب کے سب ان کا ایک مدار ہے اور وہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے، ہر چیز کائنات کی حرکت میں ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ زمین بھی حرکت میں ہے، اگرچہ بڑی بحث ہے کہ زمین ثابت ہے کہ حرکت میں ہے، اس آیت کریمہ سے محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، تو زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ چلیں جی، اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری نماز ہونے والی ہے، تو مس ایمن آپ ڈسکشن گروپ میں سوال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔